حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ بدقسمتی سے اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کی جانب سے فضولیات، خرافات اور لغو چیزوں کا مظاہرہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے آج کا موضوع دین قیم اور رفض منتخب کیا ہے۔ اس موضوع سے ہمیں بڑی چیزیں نصیب ہوں گی جو ہماری رہنمائی کریں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ محرم الحرام کے اندر امت کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ حب اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی اور دین سے دور کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 میں سے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا اور درست دین ہے۔ یعنی ایک بندے کی نجات کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ نے وہ اس آیت میں بیان فرما دی۔ دین کے اندر کوئی ابہام، کوئی اشکال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی معنویت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اللہ پاک نے بندے کی نجات کا ذریعہ بیان فرما دی۔ 5 نمازیں پڑھے، بندہ زکوٰۃ ادا کرے، شرک اور کفر سے بندہ اجتناب کرے، خالص دین کو رکھے اور کسی طرف توجہ نہ کرے، سیدھا اپنے اللہ کی طرف دھیان رکھے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرا سارے کا سارا دین یہی ہے، اور یہ دین سیدھا بھی ہے اور درست بھی ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان کے اندر کچھ مہینے قبل 7 شریف مزار کے قریب کچھ لوگوں نے ریلی نکالی، جس کے اندر لوگوں نے پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے تھے اور نعرہ لگتا ہے کہ نعرہ الہ۔ الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت بندہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہ۔ ایک بندہ نعرہ لگواتا ہے نعرہ الہ، تو باقی کہتے ہیں علی اللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیز کوئی حادثاتی طور پہ نہیں بیان ہوئی کہ وہ ویسے جذبات میں آ کے وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ علی اللہ۔ ان لوگوں کے ہاں ایک فرقہ نصیریہ، ان کو غالی بھی کہتے ہیں، ان کا مستقل طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہی اللہ ہے، اللہ علی ہے اور علی ہی اللہ ہے۔ جو شیعہ علی کو اللہ نہیں نہ مانتے تو انہیں یہ لوگ گمراہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ مقصر ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 72۔ اللہ ارشاد فرماتا لقد کفر الذین
قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا تھا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہا وہ کافر ہو گئے۔ مجھے بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت علی صحابی سے بالاتفاق نبی کی شان بلند ہوتی ہے۔ اگر عیسیٰ کی امت عیسیٰ کو اللہ کہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص علی کو اللہ کہے، آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی گمراہی اور اتنا بڑا کفر سرزد ہو اور ہم چپ رہیں تو پھر افسوس ہے ہماری شخصیت پر۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تو جو علی کو اللہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ پارہ نمبر 7، یہی صورت آگے 7ویں پارے میں داخل ہوتی ہے۔ 116 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ، پارہ نمبر 7۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یاد کرو جب اللہ عیسیٰ کو کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ ایک طرف عیسیٰ کو کھڑا کرے گا، ایک طرف ان کی امت کھڑی کر کے اللہ حضرت عیسیٰ کو پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تیری امت تجھے اور تیری ماں کو میرے علاوہ اللہ مانے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے میں قیامت والے دن عیسیٰ کو کھڑا کروں گا، سامنے امت کھڑی ہوگی، میں پوچھوں گا عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اللہ تسلیم کرو؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، تو شریک سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا یہ ما یکون لی، مجھے یہ کیسی حق پہنچتا ہے ان اقول ما لیس لی بحق، اس کا مجھے حق ہی نہیں وہ میں بات کروں، میں کب الہ ہوں؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول، تیرا نبی، تیری مخلوق، تو خالق، تو معبود، تو مالک، تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر یہ بات میں نے کی ہوتی تو یا اللہ تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے علم میں ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو غیبوں کا جاننے والا۔ اب اس آیت سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا تجھے اللہ مانے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے شرک کی گٹھڑی اپنے سر پہ نہیں رکھیں گے، حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگ کے کہیں گے یا اللہ تو جان، تیرا کام جان، ڈال ان کو جہنم میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو جائیں گے، اپنی قوم کی کفریات کا ذمہ نہیں اٹھائیں گے، شرک کا ذمہ سر پہ نہیں لیں گے، اور وہ قوم جہنم میں جائے گی۔ عیسیٰ کو اللہ کہنے والی مجھے آپ بتائیں اگر اللہ نے قیامت والے دن علی کو کھڑا کر کے پوچھا کہ علی تو نے ان کو کہا تھا تجھے اللہ مانے، تو کیا حضرت علی کہیں گے ہاں میں نے کہا تھا ان کو مجھے اللہ مانے؟ یا اللہ ہاں میں نے کہا تھا، جو جواب عیسیٰ نے دیا وہی جواب علی دیں گے۔ یا اللہ نہ، تو پاک ہر طرح کے شرک سے، شریک سے، میں نے نہیں کہا تھا۔ تو پتا چلا حضرت علی کو اللہ کہنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس طرح قوم عیسیٰ بنی، عیسیٰ کی قوم بنی، اسی طرح یہ بنیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی محبت علی کے ساتھ کام آئے گی جو شریعت کے دائرے میں کی جاتی ہے۔ کسی نبی کو اللہ کہا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ نبی کے صحابی کو اللہ کہا جائے
تو بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ دوستان گرامی قدر، آگے چلیے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ حضرت امیر معاویہ علی سے لڑے تو حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی، غداری کی، لہذا اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو لوگ کافر کہہ دیتے ہیں، غدار کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں ایک مثال دے کے۔ غور کیجیے، حضرت موسیٰ اور ہارون دو بھائی تھے۔ ہارون بڑے تھے، موسیٰ چھوٹے تھے۔ شان میں موسیٰ بڑے تھے، ہارون چھوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت ہارون نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم آؤ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ، ہم آپ کو تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ ان 40 دنوں کے دوران امت نے بعد کے اندر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کے بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے نا، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 150، اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ چڑھا، اپنے الواح تورات زمین پہ رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے ان کو کھینچا، ان کو جھنجھوڑا کہ میرے بعد امت کا کھانا خراب ہو گیا، تو کیا کرتا رہا؟ تو وہ آگے سے اپنا عذر پیش کریں گے اور کہیں گے وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ میں تو روکتا رہا لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ آگے یہی بات اللہ 16ویں پارے میں بیان فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94، اللہ فرماتا قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي۔ ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، میرا سر اور میری داڑھی نہ پکڑ۔ دو جگہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کھینچا ان کو۔ مجھے بتائیں، بحیثیت نبی دونوں برابر ہیں، ہارون اور موسیٰ دونوں برابر ہیں۔ اللہ قرآن میں اصول بیان کرتا لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آخری چھوڑ کے پچھلی آیت ہے۔ اللہ نے اصول بیان کیا کہ شانوں میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت رسول 313 رسول برابر ہیں، سارے نبی بحیثیت نبی برابر ہیں۔ اصول سمجھیں کہ بحیثیت نبی سارے نبی برابر، بحیثیت رسول سارے رسول برابر، اسی طرح بحیثیت صحابی سارے صحابی برابر، شان میں برابر نہیں۔ حضرت علی کی شان بڑی بلند ہے امیر معاویہ سے، امیر معاویہ بڑا پیچھے ہیں، شان میں برابر نہیں لیکن بحیثیت صحابی برابر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون بھی برابر تھے۔ حضرت موسیٰ نے داڑھی پکڑی ہارون کی، ان کو کھینچا۔ اگر یہ کام کوئی اور کرتا غیر نبی، امت میں سے کوئی بندہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے ان کو کھینچتا، سر کے بال پکڑ کے ان کو جھنجھوڑتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو، کیونکہ سٹیٹس برابر ہے، وہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ اگر یہ کام امتی کرتا تو وہ کافر ہو جاتا، لیکن نبی نے کیا، مد مقابل بھی نبی، کرنے والا بھی نبی، دونوں کا لیول برابر ہے۔ موسیٰ کی مان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ غور کریں، ایک مثال اور دے دیتا ہوں، اگر ابا جی اور امی جی لڑ پڑیں، دونوں کا سٹیٹس برابر ہے کہ نہیں؟ ابا جی اور امی جی کا، وہ ابا ہے تو وہ اما جی ہیں، دونوں لڑ پڑیں۔ لیکن مجھے بتائیں، اگر کوئی بیٹا ماں کا چہیتا بنتے ہوئے ماں کی طرفداری کرتے، ماں کو گالیاں دینا شروع کر دے، ابا جی کو، وہ بدبخت ہے کہ نہیں؟ اگر ابا جی کی طرفداری کرتے ہوئے اپنی امی کو گالیاں دینا شروع کر دے، وہ بدبخت ہے کہ نہیں؟ فرما بردار بیٹا کون سا ہے کہ جو نہ ابا جی کی طرفداری کرے نہ اما جی کی طرفداری کرے، دل میں محبت اگرچہ اما جی کی زیادہ ہے لیکن وہ کیا کرے؟ چپ رہے، نہ اسے برا بلا کہے نہ اسے کہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے معاملے میں صحیح العقیدہ مسلمان وہی ہے، پیار اگرچہ علی کا زیادہ ہے لیکن حضرت علی اور امیر معاویہ کے معاملے میں چپ رہے، امیر معاویہ کو گالی نہ دے۔
अगर हजरत अली और मीर मुआविया की जंग हुई, तलवारें निकली, हजारों बंदे शहीद हो गए, इशू क्या था? अमीर मुआविया कहते थे कि कत्ल उस्मान का हमें किसास दिलवाओ, तो अमीरुल मोमिनीन हमें किसास चाहिए। तो वो कहते थे कि मुझे थोड़ा वक्त दो। वो ताखीर करते रहे, वो मुतालबे में तेजी करते गए, लड़ाई हो गई। लड़ाई जब हो पड़ी है, लेकिन असूल समझो, एक चीज को 100 मरतबा देखा जाता है, 100 एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से। आप अमीर मुआविया को काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी, मौला अली भी सहाबी। अगर खुदा ना खास्ता ये काम अमीर मुआविया नबी के मुकाबले में करते तो काफिर हो जाते, अगर नबी के मुकाबले में करते तो काफिर हो जाते। लेकिन यहां काफिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि अली भी सहाबी, अमीर मुआविया भी सहाबी, दोनों का लेवल बराबर है। फर्मा बरदार बेटा वही होता है कि वालिदैन की लड़ाई में चुप रहे, और सही अकीदा मुसलमान वही है जो हजरत अमीर मुआविया और अली की जंग में चुप रहे। तरफदारी करते हुए सहाबी को गालियां देना शुरू ना करो। हजरत आगे चलिए, गौर फरमाइए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 24 सूरह मोमिन आयत नंबर 34 और आयत नंबर 35। 34 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा है कि कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुसरिफुम मुर्ताद। जो बंदा हद से बढ़ने वाला होता है, जो बंदा शक में मुब्तला करने वाला है, 3 चीजें बंदे का बेड़ा गर्क करती हैं कुरान के मुताबिक। एक इसराफ, हद से बढ़ना, एक शक में मुब्तला हो जाना, और नंबर 3 अल्लाह के बंदों से मुजादला करना, दीन के बारे में झगड़ना, आयाते इलाहिया में मुजादला करना। ये 3 चीजें ईमान की तबाही का बायस बनती हैं, चीजें बंदे को तबाह करती हैं। इसराफ, हद से बढ़ना, और मुर्ताब, रैब, शक। नंबर 3 मुजादला, हर किसी से जंग जारी कर लेना, सहाबा से भी लड़ाई, वलियों से भी लड़ाई, मुसलमानों से भी झगड़ा, कुरान से भी मुजादला, वो बंदा बर्बाद हो जाता है। तो ये 3 चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई। कोयलों के ऊपर लोट पोट होना इसराफ है या नहीं? जंजीर जनी करना इसराफ है या नहीं? और मुझे बताएं, हजरत इमाम हुसैन का बुत बनाकर उसमें तीर मारना इसराफ है या नहीं? शहजादा अली असगर का पुतला बना के तीर मारना इसराफ है या नहीं? अज़ा काट कर इमाम हुसैन के कत्ल अज़ा शो करना, ये इसराफ है या नहीं? हम यहूदियों से जंग करते हैं कि तुम नबी के खाके बनाते हो, लेकिन आज तो हमारे मुआशरे के अंदर नबी के लाडले बेटे का खाका नहीं बना, मुजस्समा बनाया गया, तीर मारे गए हैं, जाली खून ऊपर डाला जाता है। ये इसराफ नहीं तो और क्या है? अल्लाह फरमाता है जिस बंदे ने इसराफ किया वो भी हलाक हो जाएगा, गुमराह हो गया। दूसरा मुर्ताब, शक। आज शक पैदा किए जाते हैं। बागे फदक नहीं दिया था अबू बकर सदीक ने फातिमा, हदीस अम्मार बिन यासिर में शक पैदा किया जाता है, कभी हदीस किरतास में शक पैदा किया जाता है, कभी वसीय मुस्तफा बनाकर अली को सहाबा की खिलाफत में नुक्ताचीनी की जाती है, और कभी कहा जाता है कि नबी करीम के पर्दा करने के बाद सारे सहाबी मुर्ताद हो गए। 4-5 सहाबा रह गए थे जो हक पर कायम थे, बाकी सारे बेईमान हो गए, सारे काफिर हो गए थे। मतलब यह कि जिसने हजरत अबू बकर की बैत की थी वो सारे काफिर हो गए थे। और पागलो, जहलो, हजरत मौला अली शेर खुदा ने मेरे आका की जिंदगी के अंदर 17 नमाजें अबू बकर के पीछे खड़े होकर अदा की। अली ने हज मेरे अबू बकर की में पहला हज 9 हिजरी के अंदर हजरत अली ने बकर सदीक के पीछे अदा किया या नहीं किया? शक पैदा करने वाला बंदा अल्लाह फरमाता है उसको गुमराह करके रख देता हूं। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह बगैर सुल्तानिन अताहुम कबुर मक्तन इंदल्लाह व इंदल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाता है कि जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयतों के बारे में, या अल्लाह ने कुरान में इरशाद नहीं फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। अल्लाह फरमाता है लोगों सुन लो, मैं सहाबा से राजी हो गया, सहाबा मुझसे राजी हो गया। या अल्लाह नहीं फरमाता वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह फरमाता ईमान लो मुनाफिको,
जिस तरह के मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अल्लाह सहाबा को रोल मॉडल बना के पेश कर रहा है कि सहाबा रोल मॉडल है, सहाबा उम्मत की आइडियल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सहाबी तन नजूम में रही है मुक्तदी तुम इhtदई तुम, फरमाया मेरे सारा सहाबा सितारे हैं, तुम किसी एक की भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। क्या कुरान ये नहीं कहता उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान? अल्लाह फरमाता हमने मुसलमानों के दिलों के अंदर ईमान की मोहर लगा दी हुई, ईमान को पक्का कर दिया हुआ है। कुरान कहता है कि मेरे नबी के सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार छोड़ दिए। अबू बकर ने बाप को धक्का दिया, बेटे के लिए मुकाबले में तलवार लेके आ गए। उमर ने अपना सगा मामू वासले नार किया था। हजरत मुसअब बिन उमैर ने सगा भाई कत्ल किया था। यार आज सहाबा किराम पर नुक्ताचीनी की जाए, यह कुरान का भी इनकार है, नबी के फरमान का भी इनकार है। अल्लाह फरमाता जो कुरान से झगड़ा करेंगे काबुर मक्तन इंदल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा नाराज करने वाली यही चीज है कि अल्लाह के कुरान की आयतों के साथ इनकार किया, झगड़ा किया जाए। तो दोस्तान गिरामी कदर, ऐसे लोगों से बचिए तो शक पैदा करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम क्यों झगड़ते हो? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, तुम्हें मैंने हुक्म दे दिया कि मेरी इबादत करो, मेरी 5 नमाजें अदा करो। हुनफा, हर तरह की गुमराही से पाक होके, मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को खालिस करते हुए मेरी तरफ रुजू करो। अल्लाह फरमाता नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जो मेरा नबी तुम्हें दीन देके जा रहा है, ये दीन सीधा भी है और सच्चा भी है। जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो सहाबा करीब बैठे थे, तो सहाबा रोने लग गए। जब सहाबा रोते हैं हुजूर ने फरमाया रोते क्यों हो? अर्ज किया हुजूर आपके बाद हम क्या करें? हुजूर ने इरशाद फरमाया सुनो हदीस पाक। मेरे आका फरमाया परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारे लिए जिंदगी की सारी राहें मुनव्वर करके जा रहा हूं। मैंने तुम्हारी रातों को भी दिन बना दी है, तुम्हारी रातों को भी दिन बना दी है। फरमाया अगर तुम्हें कोई मसला मेरे बाद पेश आए तो मेरा कुरान और मेरी सुन्नत तुम्हारे पास मौजूद है। मैं जो रहनुमाई मैं दे के जा रहा हूं, जो रहनुमाई मैं दे के जा रहा हूं, जो बंदे इसको कबूल नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। और फरमाया तुम्हें 2 चीजें मैं नसीहत करने वाली दे के जा रहा हूं, एक बोलने वाली है, एक खामोश है। अर्ज किया वो कौन कौन सी है? बोलने वाली, दूसरी खामोश। फरमाया कुरान बोल बोल के नसीहत करता, मौत खामोश ना से है। जब तुम्हारे दिल सख्त होने लगे तो मरने वालों के हालात पे गौर कर लेना, तुम्हारे दिल नरम हो जाए। मरने वालों को देखना, अल्लाह तुम्हारे दिल नरम कर देगा। आग किसी फैलाए जाते हैं, कभी घोड़ा, कभी आग, कभी मातम, जंजीर जनी, सहाबा पे नुक्ताचीनी, कुरान का इनकार, कलमे का इनकार, अजान मुख्तलिफ, नमाज मुख्तलिफ, वुजू मुख्तलिफ। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया लोगों अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज किया है, हज करो। एक बंदा उठ के कहता हुजूर हज हर साल फर्ज है, नबी चुप। फिर कहता हज हर साल फर्ज है, सरकार चुप। फिर कहता हज हर साल फर्ज है, सरकार खामोश। तीसरी मर्तबा फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत, फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल ही फर्ज हो जाता। अगले लफ्ज़ सुनिए हदीस के। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फइन्नमा हलका मन कान क़ब्लकुम बिकसरत सवालिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, फरमाया तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हुए थे कि वो सवाल ज्यादा करते थे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। कभी बागे फदक, आज भी होता है ना, कभी बागे फदक, कभी हदीस किरतास, कभी वुजू का तरीका, कभी नमाज का तरीका, कभी अजान का तरीका, कभी वसीया मुस्तफा, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। फरमाया तुमसे पहले लोग इसीलिए बर्बाद हुए थे कि वो सवाल ज्यादा करते थे। व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, अपने नबियों के साथ वो इख्तिलाफ करते थे। आज कलमा इन लोगों का मुख्तलिफ है, इरशाद मुस्तफाई से इख्तिलाफ नहीं, अल्लामा रजा साहब के मुस्तफाई साहब से इख्तिलाफ नहीं, कलमे का इख्तिलाफ अल्लामा इलियास कादरी साहब से इख्तिलाफ नहीं, कलमे से इख्तिलाफ जनाबे सरदार अहमद मुहज्जब पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ नहीं। कलमे से इख्तिलाफ हो या अजान मुख्तलिफ हो या वुजू का तरीका उल्टा हो या इनका तरीका नमाज का मुख्तलिफ हो या इनकी अजान मुख्तलिफ है, सारी उम्मत कलमा एक पढ़े
یہ الگ پڑھیں، ساری امت اذان 1 پڑھے یہ الگ پڑھیں، ساری امت نمازیں 5 پڑھے یہ نمازیں 3 پڑھیں، 3 وقتوں میں 5 پڑھیں، وضو ساری امت ہاتھوں سے شروع کرے یہ پیروں سے شروع کرے، ہر طریقہ مختلف ہے، یہ اختلاف نہ مجھ سے ہے نہ کسی سنی عالم دین سے ہے، یہ اختلاف رسول اللہ سے ہے، اختلاف قرآن سے ہے، اختلاف یہ دین اسلام سے ہے، جو دین سے اختلاف کرے گا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاہ سوار کربلا امام حسین کا نانا محمد عربی ہے۔ حضرات توجہ کریں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، 200 نمبر صفحہ جلد نمبر 1 ہے، رسول پاک نے فرمایا ان اللہ کارہ لکم ثلاثن، اللہ تمہاری 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے، 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ نمبر 1 کیلا وکال، کیلو کال، ہر چیز کے اوپر باس کر دینا، ڈاکٹری شروع کر دینا، انجینئرنگ شروع کر دینا، مرزی انجینئر کی طرح ہر چیز کو زیر باس لانا، یہ بڑی بددیانتی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس میں آتا ہے کہ نا اہل بندے کو علم سکھا دینا اسی طرح جس طرح کوئی بندہ سور کے گلے میں ہیرا ڈال دیتا۔ ہر چیز منبر پہ بیان نہیں کی جاتی۔ MBBS ڈاکٹر کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو، وہ نصاب آپ عام بندے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ جو بچہ MBBS ڈاکٹر بننے والا بچہ طالب علم جو کورس پڑھتا ہے کتابوں کے اندر، جو پریکٹیکل، جو کتابیں، جو تھیوری ہے، عام بندے کے سامنے بیان کرنا اصول ہوگا۔ اس لیے پتہ چلا ہر بندہ ہر چیز ہضم نہیں کر سکتا۔ علم پڑھنے والوں کے سینوں کے اندر پتہ نہیں کون کون سا علم ہوتا ہے، کون کون سی چیز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آج ایک بندے بدبخت نے، جیل والے نے کہہ دیا کہ نبی پاک کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، ایک نیا اس نے فتنہ شروع کر دیا۔ یہ حدیث میں نے 21 سال پہلے پڑھی تھی لیکن میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، یک من علم را دا من عقل باید، ایک من علم ہو تو اس کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ کے بندہ گل جائے اور بندہ منہ اٹھے جو نکلتا نکالتا جائے۔ حدیث میں نے 21 سال پڑھی پہلے بخاری کے اندر، یہ جو ہے، لیکن ہم نے کبھی بیان نہیں کی۔ یہ حدیث سے بیان کر کے فتنہ پڑے، اس کو بیان کرنے والا بندہ خائن ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے، جو اللہ رسول کا مجرم ہوتا ہے۔ ہر چیز کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا 3 چیزیں اللہ تمہاری ناپسند کرتا ہے، کیلو کال، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، اور نمبر 3 کثرت سوال، سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا۔ کسی بندے نے نا شاہ صاحب سے ڈسکے کے علاقے کے اندر تقریر کر رہے تھے، بندہ اٹھ کے کہتا شاہ جی میرا ایک سوال ہے، اور میں بولو کیا سوال ہے؟ کہتا جب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں؟ آپ کا جواب سنیے شاہ صاحب کا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے او ظالمہ، تیری قبر میں تیرے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں۔ آج ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور کیسی جاہل قوم ہے، ہم محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا تو حرام سمجھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا حرام نہیں سمجھتے۔ سرف سوڈے، شیمپو کا بنا ہوا زہریلے کیمیکل اور پاؤڈر سے بنا تیار دودھ بیچ بھی رہے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں، کربلا کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھا رہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم سارے سال بیعت یزید کی کرو، کام یزید والے کرو، اور 10 محرم والے دن یا حسین کرو، نیازیں پکاؤ، سبیلے لگاؤ، تم منافق ہو۔ میرا حسین جو ہے تمہاری نیاز سے خوش نہیں ہوگا، تمہارے سچ بولنے سے میرا حسین خوش ہوگا۔ یزید کا مقابلہ کرنے سے حسین راضی ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، توجہ کیجئے، غور فرمائیے، دین اسلام کے اندر جو ہے بالکل راست بازی ہے، دین بالکل ہم سے با مقصد کام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں آج تمہیں چھپکلی نظر آئے تو اس کو قتل کرو، لیکن پہلی ضرب سے مارو گے تو ثواب زیادہ ہوگا، اگر دوسری میں مارو گے تو ثواب کم ہوگا، تیسری میں مارو گے تو ثواب اور کم ہوگا، 3 ضربوں کے بعد 4تھی ضرب سے نہ مارو۔ کیوں نہ مارو؟ جب مارنا ثواب تھا تو پھر چاہے 10 ضربیں لگتی، لیکن 3 کے بعد منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ ضرور نہیں چاہتے کہ میرا امتی ایک بے مقصد کام کے اندر سارا دن ہی ضائع کر دے اور جوتا لے کر چھپر کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آئے۔
اسلام بڑا مقصد کا مانتا ہے. آگ پہ لوٹ پوٹ ہونا میرے امام کو کیا فائدہ ہے؟ زنجیریں مار مار کے خون بہانا میرے امام کو کیا فائدہ ہے؟ یہ دین کوئی دین نہیں، دین یہ دین ہے. ساری ہیرا منڈی کی کنجریاں، ساری طوائفیں بڑی محب اہل بیت بن جاتی ہیں، اور ظالموں تم اس فاطمہ کا نام لیتی ہو جس نے ساری زندگی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے دیکھا. کچھ ڈرامے بازی کرنا چھوڑ دو، یہ درمیاں کرنا چھوڑ دو. دین کس چیز کا نام ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ماتم سینہ کو بھی چہرہ پیٹنا، آنکھ پہ لوٹ پوٹ ہونا، گولا نکالنا، زنجیریں مارنا، ماتم کرنا سب فضول ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے شرک سے جدا ہو جاؤ، کفر سے پاک ہو جائے، یکسو ہو کر اللہ کے در کی طرف آ کے نمازیں تم 5 پڑھو، زکات تم ادا کرو، جنت میں تمہیں عطا فرمائے. مجمع کبیر کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کر کے تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. اور میں ان لوگوں سے دور رہو تاکہ کہیں وہ تمہارا ایمان ضائع نہ کر.